اس کے پاس سیدہ ہاجرہ تھی. یہاں کچھ لوگوں نے غلط لکھا ہے کہ وہ اس ظالم کی لونڈی تھی. لونڈی نہیں تھی, وہ تو شہزادی تھی. قبطیوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی اولاد تھی, اور وہ بھی بڑی حسینہ و جمیل تھی. اور اس نے بڑی کوشش کی, اس کے اوپر بھی قابو نہیں پا سکا. یہ اس سے بھی بڑا تنگ تھا. کہتا ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اور ان تینوں کو میرے ملک سے نکال دو, اس کے اوپر بھی میں قابو نہیں پا سکا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور لونڈی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں لکھتے ہوئے؟ سیدہ ہاجرہ سلام علیہا جو ہے وہ شہزادی تھی, قبطیوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی, وہ جن سے جا کے اسماعیل علیہ السلام جیسے لال پیدا ہوئے ہیں. یہ ہوش کے ساتھ, جوش کے ساتھ ہوش کے نا ہم بھی کھو بیٹھتے ہیں. یہ میں اس لیے کلیریفائی کرتا چلوں. اکثر علماء نے, اکثر مورخین نے لکھا کہ معاذ اللہ وہ لونڈی تھی تو خدمت کے لیے دیا. لونڈی تھی نہیں, وہ شہزادی ہیں سیدہ ہاجرہ سلام علیہا. تینوں کو لے کر جب ملک شام پہنچے, تینوں ہستیاں, اس وقت اللہ کے خلیل علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے. تو آپ کی جو پہلی زوجہ سیدہ سارہ عرض کیا, اے میرے سر کے تاج, اللہ تعالیٰ نے مال مواشی بڑا دیا, دولت بڑی دی ہے, ہمارا وارث کوئی نہیں, میں تو بانجھ ہو چکی ہوں, بوڑھی ہو چکی ہوں, تو یہ نوجوان ایسے شادی کر لیں, ہو سکتا اللہ ان کے بدن سے آپ کو اولاد دے دے. تو ادھر اللہ کا حکم آ گیا, اے میرے خلیل جیسے میری ولیہ کہتی ہے ایسے ہی کر لو, جیسے میری ولیہ کہتی ہے ایسے ہی کر لو. آپ نے نکاح فرمایا, اور نکاح فرماتے جو آپ نے دعا کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا, نہیں, سنو, پوری 100 نمبر آیت ہے سورہ الصفات کی 23 پارے کی. یا رب ہب لی من الصالحین, عرض کیا مائی سسٹینر بیسٹو می رائٹیس سن, اے میرے پالنے والے مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا, مجھے صالح بیٹا عطا فرمانا. تو یہاں 2 نقطے نکلتے ہیں. تو ایک تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, 90 سال سے اوپر عمر ہے. دوسری بات ہے جب اولاد کے لیے دعا مانگو تو خالی اولاد کے لیے بلکہ یہ دعا مانگو, یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. 10 بیٹے ہوں, وہ شرابی ہوں, زانی ہوں, ان سے بہتر نہیں ایک بیٹا ہی نیک ہو. اگر اولاد بدکار ہو تو والدین خود کہتے ہیں یا اللہ یہ نہ ہی ہوتے تو بہتر تھا. اللہ کے خلیل نے پیغام دیا, دنیا والا جب اللہ سے اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو. ربی حب لی من الصالحین. اور یہ آیا مقصہ جو بے اولاد جوڑے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اس کی کثرت سے تلاوت کریں تو اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. میں تو اپنی بات کرتا ہوں, میں تقریباً 12 سال اس کو تلاوت کرتا رہا, اکثر جمعے کے نماز میں بھی. 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا. یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ پھر 90 دن گزار کے آیا سعودیہ, رمضان میں بھی عمرہ, پورا رمضان بھی, غیر رمضان بھی ذرا کرایا. تو جو بے اولاد ہیں یہ آیا مقصہ پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے گا. میرا اپنا تجربہ ہے. جب دعا کی کہ ربی ہب لی من الصالحین, آگے 1 سے 1 نمبر اگلی آیت آگئی, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بشارت دی, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. میرے خلیل نے نیک اولاد مانگی, ہم نے نیک اولاد کی بشارت عطا فرما دی. And we gave him good news of a prudent son. ہم نے ایک صالح بیٹے کی خوشخبری سنا دی آپ کو. جب بیٹا ہوا, اولاد کیسی بھی ہو ماں کو بڑی پیاری ہوتی ہے, تو وہ بیٹا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہو اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. تو جب ماں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی حسن پر. سیدہ سارہ بھی پاس ہیں, ان کے دل میں حال آیا اگر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر ہے تو ان کو اللہ نے بیٹا دے دیا, تو میری عمر 90 سال سے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ میرے بدن سے بھی اولاد دے سکتا ہے. عرض کیا میرے سر کے تاج, اپنے اس بیوی اور بچے کو کہیں دور چھوڑو. ابھی گفتگو ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل, عرض کیا یا رب جلیل,
میں جاؤ میرے خلیل کے پاس تو جا کے عرض کرو جیسی میری ولیہ کہتی ہے ایسے ہی کرے۔ سواری لے کر جبریل امین آئے ہیں، اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی سیدہ حاجرہ السلام علیہا اور حسین و جمیل شہزادے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا تو وہاں ملک شام سے چلے جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، اس وقت نہ یہاں کوئی درخت تھا، نہ درند تھا، نہ پرند تھا، نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں اور ریت کے ٹیلے تھے۔ جب وہاں پہنچے تھوڑا سا کھجوریں ہیں، تھوڑی پاک پانی ہے مشکیزے میں، بیوی بیٹے کو اتارا، دیکھو ذرا اللہ کی رضا سے نہیں مل جاتی، پتہ ہے کہ یہاں کوئی مکان نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درند پرند چرند نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب واپس جانے لگے نا تو بیوی بھی اللہ کے خلیل کیا اور امی جان اسماعیل علیہ السلام کی ہے، صابرہ شاکرہ ہے۔ عرض کیا میرے سر کے تاج ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیغمبر کی، ایک پیغمبر کی بیوی ہیں، دوسرے پیغمبر کی امی ہیں، پہچان گئی۔ عرض کیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا؟ فرمایا ہم پر جاؤ، پھر مہارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چھوڑ کے جب واپس آئے نا تو اولاد کی محبت بڑی عظیم ہوتی ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے بھی ہیں۔ جب بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا، نظر نہیں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی اور وہاں کھڑے ہو کر ادھر چہرہ کر کے جو آپ نے دعا مانگی اللہ کو اتنی پسند آئی، آیت نمبر 37 بنا دیا 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 بنا دیا۔ جو دعا مانگی کمال کی 3 جملے ہیں۔ عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں مستقل سکونت دی ہے۔ اسکنت کا مطلب کہ میں نے پرماننٹ ریزیڈنس دی ہے، عادی طور پہ نہیں چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ واپس جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اسکنت مستقل پرماننٹ ریزیڈنس دی ہے ان کو۔ یا اللہ تیرے گھر کے قریب ہے تو زمین بنجر لیکن تیرا گھر قریب ہے۔ آگے 3 پہلی دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنانا۔ یا اللہ آج یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آج اگر ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی خلیل کی دعا کا ثمر ہے کہ آج ادھر ایک دعا نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس جانب مائل کر دے۔ یہ جو لاکھوں حجاج کرام جاتے ہیں نا، وہاں کو رشتہ نبھانے نہیں جاتے، وہاں کو سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، وہاں کو کاروبار کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے خلیل کی دعا پر لبیک ہو اس لیے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیسری دعا کی وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ کسی پھل کا موسم ہو یا نہ ہو، کسی ملک میں ملے یا نہ ملے، لیکن مکہ اور مدینہ میں 12 مہینے ملتا ہے، تجربہ کر لینا۔ دنیا کا اعلیٰ عرفہ پھل جس میں ملک پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی آپ کو نہ ملے لیکن وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے خلیل کی دعا ہے یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں، کھائیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کچھ دن گزرے،
پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، سیدہ حاجرہ سلام علیہا کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام بلک رہے ہیں، بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہیں، پانی، دودھ۔ ماں کی مامتا جوش میں آئی، صفا پہ چڑھی، شاید کوئی دور جہاں پرندے نظر آتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے، کوئی آثار نظر آئیں، وہاں سے مروہ کی طرف بھاگی، لیکن جب پیچھے دیکھتی ہیں بیٹا نظر نہیں آتا، پھر واپس صفا کی طرف آتی ہیں کہ کوئی جانور نہ اٹھا کے لے جائے۔ 7 چکر لگائے، جب 7واں چکر لگایا تو دھماکے کی آواز آئی، جب دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں پانی کا چشمہ نکل رہا ہے اور ایسی تیزی سے پانی بہہ رہا ہے۔ پہلے پانی ملتا نہیں تھا، اب پانی رکتا نہیں، تو آپ نے ریت کی بنی بنائی، ایسے ریت، اور حکم دیا یا ماؤ زم زم، اے پانی رک جا رک جا۔ ٹھیک ہے نا، ماں تو پانی کو کہتے ہیں عربی میں واٹر، لیکن زم زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، سٹاپ، اس کا نام ہی آب زمزم ہے، پانی رک رک۔ تو تفسیر مصری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی امی جان پر، اگر پانی کو زمزم نہ فرماتی تو پوری دنیا کے اوپر پھیل جانا تھا، کیونکہ نبی کی ایڑیوں کا صدقہ نہیں ملا ہے، اور پھر اس کی چاروں طرف پٹرول ہے۔ اب زمزم کو ہے نا بات، چاروں طرف مشرق مغرب شمال پٹرول ہی پٹرول ہے، تیل ہی تیل ہے، لیکن اس میں سمیل نہیں ہے، نہ پٹرول کی ہے نہ کسی اور چیز کی سمیل ہے، اور صرف پانی نہیں ہے، یہ ٹانک ہے، اس میں غذائیت سے بھرپور ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہزاروں گیلنیں روزانہ نکلتی ہیں، اب تو مدینہ شریف میں بھی پائپ لے کے لے آئے آب زمزم کو، لیکن نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے، نہ کمی آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی۔ تو میں تو ان کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنا شرک ہے، تو میں کہتا ہوں اگر شرک ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہاں سے آب زمزم کیوں لے کر آتے ہو؟ باقی دنیا کے پانی بیٹھ کے پینے کا حکم ہے، اس کا حکم ہے کھڑے ہو کے پیو۔ میں کہ جو دعا دل میں رکھو گے نا وہ دعا بھی پوری ہو جائے گی آب زمزم پینے سے پہلے جو مانگو گے انشاءاللہ۔ تو میں تم پانی کیوں لے کر آتے ہو؟ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ والوں کے صدقے جو طفیل چیز ملتی ہے اس میں اللہ شفا دیتا ہے، اس میں نفع دیتا ہے، تم کیوں لے کر آتے ہو؟ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہ مال و اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال و اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے، خدا رزاق اللہ لیاندا، اے عقیدہ اے خدا دیندا جے پر دیندا جے اپنے یار، خدا دیندا جے پر دیندا جے اپنے یار دا صدقہ۔ اسی چیز کو تعالیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں نا، یہ حدیث ہے بخاری کی، آقا کریم فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی مانا قاسم، دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم کرنے والا میں ہوں، بخشنے والا وہ ہے بخشوانے والا میں ہوں۔ فرمایا مخلوق اس کی ہے، امت میری ہے، بخشش اس کی ہے، رحمت میری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا، دینے والا ہے سچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔